السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو احسن القصص کہا گیا، بہترین واقعہ ہے۔ واقعے کی طرف بھی توجہ ہو، لیکن اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اس کو کیا لے سکتے ہیں، یہ اصل چیز غور کرنے کی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واقعات کا مقصد ہی یہی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک۔ زندگی کے اندر ہم کیسے جمیں اپنے آپ کو، ہمارے دلوں میں مضبوطی کیسے ہو، اپنے دلوں کو اللہ کے دین پر کیسے جمائیں، یہ واقعات سے ہمیں رہبری ملتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے واقعہ عرض کیا ہے۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام گزشتہ آیتوں میں بادشاہ مصر سے کہنے لگے کہ جو قحط آنے والا ہے اس قحط کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مہارت اور مجھے فن اللہ نے عطا کیا ہے، انی حفیظ علیم، تو یہ خزانے مجھے حوالے کرو، میں آنے والے قحط کو اس کی اس سے کوئی پریشانی نہ ہو قوم کو، میں اس کی تدبیر اختیار کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا وہ تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ اصل جو باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں جو سکھانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ 7 سال بڑے زبردست خوشحالی کے آئے، بہت زبردست، اور پھر 7 سال قحط سالی کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر، یعنی بہترین پلاننگ جو تھی، وہ کیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ اختیار کی کہ روزانہ ایک وقت کا کھانا ہم کھائیں گے جب تک یہ قحط
مکمل پورا ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم سے مراد ہمارے شاہی محل کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریشانی آئی ہے، اس پریشانی میں صرف قوم جو ہے اس کو بھگت رہی ہے اور بادشاہ اور پھر مالدار لوگ اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ان کو، ایسا نہیں ہے۔ یہ نبوت کے اخلاق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سکھا رہے ہیں دوسروں کے درد کو بھی اپنا درد محسوس کرو، دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف محسوس کرو، دوسروں کی خوشی کو بھی اپنی خوشی محسوس کرو۔ تو جتنے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے یعنی شاہی محل میں لوگ تھے، آپ نے سب سے پہلا یہ حکم دیا کہ ایک وقت کھانا کھائیں گے، اور دوسرا جو ہے جتنی پیداوار ہے اس پیداوار کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنٹرول میں لے لیا اور اس کی قیمتیں طے کر دی کہ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس کھیت ہے، وہ اناج اس کے پاس نکل آیا، اب ضرورت ہے لوگوں کو تو وہ جو ہے مہنگا بیچ رہا ہے اور جو ہے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، مارکیٹ میں لوگوں کو ضرورت ہے چیزوں کی اور یہاں پر یہ آدمی جمع کر کے اس کو جو ہے اس کی قیمت بڑھا رہا ہے۔ یہ سارا جو کرپشن کا جو نظام ہے اس کو ختم کیا سب سے پہلے قناعت۔ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ انسانی زندگی میں جب کبھی حالات پیش آئیں مالی اعتبار سے، آدمی ان حالات سے کیسے اپنے آپ کو گزارے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ایک وقت کھا رہے ہیں اور سارے جو ہے شاہی محل والوں کو بتا رہے ہیں کہ تم بھی ایک وقت کھانا ہے، اور دوسرا چیزوں کی قیمت کو طے کر دیا، اور تیسرا خود حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے 7 بڑے صوبے تھے وہاں پر چکر لگایا پوری جائے، اور جو ہے پورا جائزہ لیے کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کہاں جو ہے پانی نہر کہاں کھود سکتے ہیں، پانی کا نظام کہاں ہو سکتا ہے، یہ سارا نظام۔ اور پہلے 7 سال تو ماشاءاللہ بڑے خوشحالی کے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام سارے غلے کو جمع کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ 7 سال کے 14 سال کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تقسیم کر کے ملک کو، قوم کو اس قحط سے جو ہے بچایا۔ جب یہ قحط آیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، قحط کے اسباب بھی حدیث پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ قحط کیوں آتا ہے، بارشیں کیوں روک لی جاتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو سب سے بہترین یہ ہے، کبھی بھی جو ہے قحط آئے، تنگی آئے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، خوب اللہ سے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو بار بار ایک بات عرض کی جا رہی ہے، غور کرنے کی ہے، کہ نبی ہیں آپ، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو جتنا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، اتنا کسی کو نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری تدبیر اختیار کر رہے، پوری پلاننگ کے ساتھ، کہیں بھی سبب کو نہیں چھوڑ رہے۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا جو ہے اسباب کو مکمل اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نظام ہے، اور یہ دعا بھی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین دعا ہے، بڑی لمبی، اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین سلما لأولیائک حربا لأعدائک نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلفک، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد آخری جو 2 جملے مجھے عرض کرنے اس میں، اللہم ھذا الدعاء ومنک الاجابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، قبولیت کی امید تو آپ سے ہے، اور آخری جملہ اس دعا کا ہے وَهَذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانِ، یہ میری محنت ہے، یہ میری تدبیر ہے، یہ میری پلاننگ ہے، لیکن بھروسہ تو تجھ پہ ہے۔ وَهَذَا الْجُهْدُ، یا اللہ میں نے محنت کر لی، میں نے پوری کوشش کر لی، میں نے پوری تدبیر اختیار کر لی، وَعَلَيْكَ التُّكْلَانِ، بھروسہ تجھ پر ہے۔ تو زندگی کے اندر جو ہے یہ چیزیں ہمیں جو ہے کبھی بھی کوئی حالات پیش آئیں، کوئی بھی چیز، یہ نہیں کہ بھئی کہ بس تدبیر چھوڑ دیں، پلاننگ چھوڑ دیں، منصوبہ بندی چھوڑ دیں، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پوری طرح تدبیر۔ اب دیکھیں آگے واقعہ اللہ تبارک و تعالی سنا رہے ہیں، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
فعرفهم وهم له منکرون۔ اللہ اکبر۔ 30-40 سال کے بعد ذرا منظر سوچیں، حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں، یہ قحط جو ہے ملکوں میں پھیلا، یہ صرف مصر میں نہیں ہے، ملکوں میں پھیلا، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بچے تھے، وہاں بھی قحط، اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہیں، بڑے نیک دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، تھوڑا سا پیسہ لے کر اناج دیتے ہیں، اور اناج بھی جو ہے بہت زیادہ دیتے ہیں، ایسا ان کے پاس ایک نظام بنا ہے۔ تو بچوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو یہ 10 کے 10 بھائی کنعان سے نکل کر مصر پہنچ رہے، وجاء اخوة یوسف، یہ آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ آپ ذرا سوچیں، یہ یوسف علیہ السلام 7 سال کے 12 سال کے جب تھے، اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا تھا انہی بھائیوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے، یعنی یقلب اللہ کیف یشاء، حالات اللہ ہی بدلتے ہیں۔ بھائی آ رہے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی آئے، باہر سے بھی لوگ آ رہے تھے، جب شہر میں آئے تو وہ باہر کے ملک کے تھے، تو ان کو پکڑ کر لے کر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ، یا ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ خود آ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، فعرفہم، پہچان لیا میرے بھائی ہیں، وہم لہ منکرون، لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ ظاہر سی بات ہے، چہرہ بدلنے کی ایک ایج ہوتی ہے نا، 7 سال 10 سال 11 سال کا بچہ 40 سال بعد کیسے ہوگا؟ اور یہ بھائی تو بڑے تھے، بڑی عمر میں کیا چہرہ بدلے گا، کیا شناخت بدلے گی؟ تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ارے یہ میرے بھائی ہیں۔ کیا اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے اخلاق دیکھیں حضرت یوسف۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک نبی، ایک بھائی کے اخلاق، ایک باپ نبی کے اخلاق، یعقوب علیہ السلام کے اخلاق، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ بھائی پہنچے، سارا منظر یاد آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے پوچھا، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم جو ہے کنعان سے آئے ہیں۔ اچھا، تم جاسوس تو نہیں ہو؟ نہیں، ہم تو بڑے حالات میں پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور یہ مال لے کر آئے ہیں، اور آپ سے جو ہے اناج لینے آئے ہیں۔ اچھا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ سسپیشیس لوگ ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ہم بڑے نیک باپ کے بچے ہیں۔ اچھا، آپ کے ابا کون ہیں؟ یعقوب ہیں، اللہ کے بڑے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ اچھا، آپ کے والد نبی ہیں، یعقوب ہیں۔ بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ کہنے لگے کہ ہم 10 یہاں ہیں، ایک بھائی کو چھوڑ کے آئے ہیں، اور ایک بھائی جو ہے بچپن میں ہی وہ ہم سے چھوٹ گیا۔ کیسے چھوٹا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بھائی یوسف کے بارے میں یوسف کو غلط بتا رہے ہیں۔ سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام، وہ ہے نا وہ بات، یا ابانا انا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اللہ تعالیٰ شروع میں ہی پہلے دوسرے رکوع میں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے حالات ہم لائیں گے ان بھائیوں پر کہ بھائی آپ کو جان لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ لا لیے نا، ابھی تو آگے واقعہ نیکسٹ انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہوگا کہ جب بھائی پہچانیں گے، ابھی تو یوسف علیہ السلام پہچانے۔ اچھا، تمہارے بھائی کیا ہوا؟ نہیں، وہ جو ہے وہ ہم سے کھو گیا، وہ جو ہے کہیں۔ اچھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ کہنے لگے کہ ہمارے والد بڑے کم ضعیف ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ وہ ہمارا بھائی خدمت میں ہے۔ اچھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ضابطہ بنا دیا تھا، جو آدمی آئے گا، جیسے میں نے کہا نا کہ حسن تدبیر، بہترین پلاننگ، جیسے قناعت ہے، اور کھانے پینے میں کنٹرول ہے، قیمتوں میں کنٹرول ہے، اسی طرح ایک ہر آدمی کو متعین غلہ دیں گے، اناج دیں گے۔ ایسا نہیں کہ جس کا جتنا چاہا دے دیں، ہر آدمی کو ایک اونٹ کے بقدر جتنا بوجھ لاد سکتا ہے ایک اونٹ اتنا غل۔ 10 بھائی تھے، تو فرمایا اگلی آیت میں وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، جہز کہتے ہیں نا، جہز بھی اسی سے ہے۔ بیٹی کو جو ہے سامان دیتے ہیں تیاری کے لیے، اس کی گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
ان کا بڑا اکرام کیے اور ان کا بڑا خیال کیے بھائی کے بڑے شاہی مہمان بنا کے رکھے، اور پھر اس کے بعد جب جانے لگے تو آپ نے تیار کیا ان کے لیے سامان. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ان بھائیوں نے، ایک روایت میں ان بھائیوں نے کہا حضرت ہمارے ابا بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا بھائی بھی وہاں ہے، ان کے لیے بھی ایک ایک ایکسٹرا دے دیجیے. کہا نہیں ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ہر آدمی کو اس کا ایک اونٹ کے بقدر غلہ ملے گا. اچھا تمہارے بھائی کو چاہیے تو ایک کام کرو، تونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور جو تمہارے ابا کے پاس جو تمہارا سوتیلا بھائی ہے نا اس کو لے کے آنا. میرے بھائی کو لے کے آؤ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں، آگے ہے وہ ابھی. ہاں تو تمہارے پاس جو بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے، اس کو لے کے آؤ. ائتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، اور گھبرانا نہیں. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم نے تو دیکھ لیا میں اناج کیسے دے رہا ہوں اور کیسی بہترین کیا کہتے ہیں مہمان نوازی ہے. خیر المنزلین، کیسا بہترین میں کھلا پلا رہا ہوں تمہیں، کیسا بہترین طریقے سے میں نے رکھا ہے، یہ تم نے دیکھا نہیں دیکھا. گھبرانا نہیں، لے کے آؤ اس بھائی کو. اچھا ٹھیک ہے. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں کتنا سوچیں یہ جملہ خود بتا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کے بعد وہ بھائیوں کا چہرہ سامنے آیا. اتنے بڑے عرصے کے بعد کنویں میں ڈال کے غائب ہو گئے تھے نا، اب آیا سامنے چہرہ. اس کے بعد بھی جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے نا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، احسان نہیں جتا رہے. دیکھو کبھی بھی احسان نہیں جتا رہے. ہاں احسان جتانا الگ ہوتا ہے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارا بڑا اکرام کیا ہے، میں نے بڑی تمہاری مہمان نوازی کی ہے، میں نے تمہارا بڑا خیال کیا ہے، لے کے آؤ. یہ پہلے جو ہے نا ترغیب پیار سے سمجھا رہے ہیں، میں نے اچھا کیا ہے، دیکھو بھر کے دے دیا تمہیں، اور پھر جو ہے میں نے تمہارا، اور اس کے ساتھ ایک حاکمانہ انداز بھی بتا رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر بھائی کو نیکسٹ ٹائم اگر نہیں لے کر آؤ گے تو میں تمہیں نہ اناج دوں گا اور نہ قریب آنے دوں گا. پہلے تو ترغیب دی اور اس کے بعد ڈرایا. ہاں پہلے تو ترغیب دی، دیکھو میں نے کتنا تمہارا اکرام کیا، میں نے تمہارا کتنا خیال کیا، لے کے آؤ. اور پھر دوسرا کہنے لگے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم انہیں لے کر نہیں آؤ گے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں ابا کے پاس ہیں، تو تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے. اگر سچ ہے تمہارے بھائی ہیں واقعی تو لے کے آؤ، اگر نہیں لا رہے کا مطلب ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور جھوٹے آدمی کو میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں دوں گا، اور جھوٹے آدمی کو یہاں قریب بھی نہیں رکھنے دوں گا. فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. قَالُوا، بھائی کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام سے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. بھائی کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے، اچھا ہم کوشش کریں گے، ہم اپنے ابا کو آمادہ کریں گے، ہم اپنے ابا کو راضی کریں گے. سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا، اور ہمیں کر سکتے ہیں، ہمیں آتا ہے کیسے کرنا. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، بس بچوں کو آتا نا منوانا، ہاں ہم کرتے ہیں، ہم کروا لیتے ہیں. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم کریں گے یہ کام، ہم لائیں گے ضرور. ہاں اچھا یہ بات ہو رہی ہے، یہ بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہے. جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے عملے سے، اپنے خادموں سے کہنے لگے الگ سے، قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. کیا بہترین اخلاق دیکھیں، کیسا بہترین. جو بھی آتا تھا پیسہ دیتا اور اناج بھر بھر کے لے جاتا ہے نا. پیسہ ایک قیمت طے کیے تھے بھئی اتنی قیمت ہے، اب یہ بھی لے کے آئے. جلالین میں لکھا کیا لے کر آئے، وہ درہم لے کے آئے تھے، درہم وہاں کے سکے لے کر آئے تھے. اور لے کر جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا بھائیوں کے ساتھ. کون بھائی؟ جنہوں نے زیادتی کی. یہ ہے نا، یہ حضرت سورہ یوسف جو ہے نا، فیملی کیسے بنانا ہے، فیملی کیسے بنے، ابا کیسے بنے، بیٹا کیسا ہو، بھائی آپس کے تعلقات کیسے بنے، یہ بتا رہے ہیں سورہ یوسف. تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ایک اور حسن تدبیر احسان کی کیا کیے، اپنے عملے سے اپنے خادموں سے کہنے لگے دیکھو جب ان کا سامان پیک کر رہے ہو نا، وہ جو درہم ہے، وہ جو انہوں نے قیمت دی ہے، وہ قیمت ان کے سامان میں چھپا دو، ان کے سامان میں چھپا دو. جب وہ پہنچیں گے وہاں اور جب اپنا سامان کھولیں گے تو وہ دیکھیں گے اندر، ہمارے پاس تو یہ قیمت بھی آ گئی،
بادشاہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا احسان کر رہا ہے، جانا چاہیے نا دوبارہ، تو ہم ضرور۔ دوسرا ایک قول یہاں مفسرین نے بھی لکھا ہے، میں پہچاننا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی بدلی نہیں بدلی ابھی بھی، کیونکہ پہلے تو انہوں نے دھوکہ دیا نا، ہاں، کہیں یہ دیکھیں گے ارے بادشاہ سلامت کی یہ قیمت تو ہم نہیں دے سکے، یہ قیمت ہمارے ساتھ رہ گئی، امانت ہے، امانت کو لو۔ آدمی کو پہچاننا ہے تو امانت میں، صداقت میں پہچانتے، نماز سے نہیں پہچانتے، عبادتوں سے تو آدمی کو پہچانا نہیں جاتا، آدمی کا معیار معاملات سے پہچانا جاتا ہے، زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یوسف، ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ بھائی جو ہے ابھی پرانی روش پر ہیں یا انہوں نے کچھ اپنی زندگی کو بدل دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قول یہ ہے کہ بھئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان، تاکہ وہ کسی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آئیں۔ جب یہ پہنچیں گے، سامان کھولیں گے، اب ظاہر سی بات ہے سامان ختم ہوگا تو انہیں آنے میں دوبارہ جو ہے کیا ہوگی، ایک امید ہوگی کہ ہمارے پاس پیسہ تو ہے نا، جا کے لے کے آئیں گے۔ فلما رجعوا، اچھا یہ نکل گئے یہاں سے، یہ ہم ایک ہی آیت میں پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کنعان سے مصر، مصر سے کنعان ایک لمبا فاصلہ ہے۔ جب یہ چلے اپنے والد کے پاس، فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ پہنچے، جب یہ لوٹے اپنے والد کے پاس، قالوا، جاتے ہی جو ہے نا ساری کارگزاری اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سنا دی، کہنے لگے کہ یا ابانا، ابا جان، دیکھیں نا کیسے ابا کو کیسے پکارنا، ابا جان، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ابا جان، یا ابانا، منع منا الکیل، تین باتیں کہیں، منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے کہا، دیکھیں ان کی یہ ترتیب تھی کہ ایک ایک بھائی کو ایک ایک اونٹ دیے، اس کو نہیں ملا، یہ بھی آتا تو اس کو بھی ملتا، اور انہوں نے کہا اس کو لے کے آؤ، ہم دیں گے اگلی مرتبہ۔ منع منا الکیل، منع کر دیا اناج دینے کو، ہاں، فارسل معنا اخانا، دوبارہ ہمارے ساتھ جب ہم جائیں گے تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، تاکہ وہ بھی جو ہے نا کیا ہے، نقتل، وہ بھی جو ہے اپنے پیمانے کو بھرے، اپنا اناج لے کر آئے، اپنی سواری، اپنا اونٹ بھر کر وہ بھی لے کر آئے۔ اور پھر جو ہے پرانا ایکسپیرینس تھا نا، فوراً کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے، اس بھائی کی، ہم 10 مل کے جا رہے ہیں، اپنے بھائی کی پوری حفاظت کر کے لے جائیں گے اور لے کر آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ فارسل، 2 مرتبہ ہوا نا، ایک یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ہاں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، وہاں بھی یہی جملہ ہے، یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں ارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، نقتل وإنا له لحافظون۔ حدیث میں آتا ہے نا، مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے ڈستا نہیں ہے، ایک جگہ سے ایک بار دھوکہ کھا لیے، دوبارہ جو ہے نا کیئرفل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ کہا، قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علی الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، یہ بات اعتماد کی ہے، کیسے میں تم پر اعتماد کروں، اس سے پہلے تو بھائی پر اعتماد کر کے ہی تمہارے حوالے کیا تھا، اور وہ اس کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، کیسے تم پر بھروسہ کروں۔ لیکن جانا ضروری ہے، حالات ایسے ہیں قحط کے، حالات قحط کے ہیں، غناج ضروری ہے، تو کیا کریں، بھیجوں گا میں، لیکن اس مرتبہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کروں گا۔ اور ایک جملہ، بہترین جملہ کہا، اس مرتبہ نہیں، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے بھیجوں گا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ بہترین مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اعتماد تو تم پر صرف نہیں کرتا میں، پہلے بھی اعتماد ان پر نہیں کیا، اللہ نبی ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ پچھلا اعتماد صرف تم پر اعتماد کروں جو تم کہہ رہے ہو، پچھلا تو تجربہ ہے کہ تمہارے ساتھ اعتماد کر کے کیا ہوا، لیکن فاللہ، فا جو ہے بتا رہا ہے کہ جانا ضروری ہے، بھیجوں گا۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کیا یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی کہ یہ میرے ابا کو سلام کہ ہوتا نا کہ اتنے 40 سال سے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ حالانکہ اس وقت یوسف علیہ السلام نبی بن چکے تھے، اللہ نبی جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہیں آیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور یہاں پر ہوں، ابھی
تو حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بڑا بہترین جملہ ہے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، بس اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس دعا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر ایک بیٹے کو حوالے کیا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے دونوں بیٹے واپس کیے۔ یہ تو بنیامین بھی واپس آ رہے ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ ان کو ملا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت دعائے حفاظت کہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی جو ہے پارکنگ میں گاڑی پارک کریں، دروازہ بند کریں، کوئی چیز چھوڑیں، بس اتنی دعا پڑھ لیں، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ چوریاں ہو رہی ہیں آج کل، چیزیں آدمی بس دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پہنچتے ہی ساری کارگزاری سنا دی، ابھی تک انہوں نے سامان نہیں کھولا، سامان کھولے گا تو سامان جب کھولے گا تو کیا ہوگا، اندر سے درہم نکلیں گے، مال نکلے گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جیسے ہی انہوں نے کھولا سامان کھولا تو وہ جو پونجی تھی، وہ جو سرمایہ تھا، وہ جو درہم تھے، اس کو انہوں نے پایا۔ او ہو سبحان اللہ، انہوں نے لوٹا دیا ہماری طرف، انہوں نے واپس کر دیا۔ قالو، اب کہنے لگے سارے بھائی، ابانا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور کیا چاہیے بولو۔ کتنے اچھے بادشاہ ہیں، کتنے رحم دل، کتنے سخی، کتنا نیک، پیسے بھی واپس کر دیے، اب تو بھیج دینا۔ یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا جو مال تھا انہوں نے ہمیں واپس بھی کر دیا۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر۔ ونمیر اہلنا، ہمارے گھر والوں کے لیے، میرا کہتے ہیں اناج، میرا عرب، ونمیر اہلنا، وہ اناج ہمارے گھر والوں کے لیے ایکسٹرا مل جائے گا، ورنہ ہم 10 جائیں گے 10 اونٹ ملیں گے، یہ بھی آ جائے گا تو ایکسٹرا ایک ملے گا۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹنی کا جو ہے اناج بڑھ بھی جائے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ تو تھوڑا ہی ہے، اور یہ ہم جائیں گے لے کے آئیں گے تو بہت آسانی سے جو ہے نا مل جائے گا ہمیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی بہ، بھیجنے سے پہلے عہد لے رہے ہیں، قسم لے رہے ہیں۔ قسم بھی دیکھیے، اللہ اکبر، نبی کی زبان سے جو جملے نکلتے نا وہ کتنے محتاط ہوتے ہیں۔ قسم کیسے لے رہے ہیں، میں بھیجوں گا میرے بیٹے کو تمہارے ساتھ، لیکن تم قسم کھاؤ، عہد کرو اللہ کا نام لے کر کہ تم اس بیٹے کو، اس بھائی کو اپنے ساتھ واپس لے کر آؤ گے۔ ہاں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کوئی ایسی چیز، ایسی غیر اختیاری آفت اور پریشانی آ جائے جس میں تمہارا اختیار نہ ہو تو وہ تو الگ بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ الا ان یحاط بکم، ہوتا نا کیسے بات کرنا، کیسے اگر میں کروں گا، بعض مرتبہ ایسا سچویشن ہوتا ہے جس میں غیر اختیاری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے، لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ اسے بھیجوں گا ایک شرط پہ، کیا ہے؟ حتی تؤتونی موثقا من اللہ، تم ایک عہد کرو، تم ایک اگریمنٹ کرو، تم قسم کھاؤ، لتأتننی بہ، کہ تم میرے بیٹے کو واپس لے کر آؤ گے میرے پاس، الا ان یحاط بکم، ہاں یہ کہ کوئی حادثہ، کوئی آفت تمہیں گھیرے میں لے لے، کوئی ایسی چیز آ جائے تو تم تو معذور ہو اس موقع پر۔ فلما آتوہ موثقہم، جب ان لوگوں نے قسم کھائی، نہیں ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ہم بڑی حفاظت سے لے جائیں گے اور بڑی حفاظت سے لے کر آئیں گے، تو قسم کھانے کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو وکیل بناتا ہوں۔ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا، اچھا تم لے جاؤ گے، لے کر آؤ گے، اس پر میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، والد صاحب نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو۔ جب پہلی مرتبہ گئے تو کوئی نصیحت نہیں کی، جب دوسری مرتبہ جب جا رہے تھے تو سب پہچان لیے تھے
کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا نا تم لوگ کون ہو، کہنے لگے ہم بڑے نبی پیغمبر کے بیٹے ہیں، اور بڑا ان کا اکرام ہوا تھا، بڑی ان کی آہو بھگت ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب بالکل اجنبی بن کے گئے تھے، کسی کی نگاہ بھی نہیں تھی، اور جب جو ہے پہچان لیے کہ بھئی یہ واقعی بڑے اونچے گھرانے کے لوگ ہیں اور دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت تھے، خوبصیرت تھے، تو پھر جو ہے اب یعقوب علیہ السلام انہیں نصیحت کر رہے ہیں، میرے بچوں جب تم مصر میں داخل ہونا تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ ایک دروازے سے مت جانا، الگ دروازوں سے داخل ہونا، کہیں تم پر نظر نہ لگ جائے۔ یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہرکیف بڑی بہترین آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدنا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے اخلاق کو، ان کے احسان کو ہمیں سکھایا گیا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ جو زیادتی کیے ہوئے تھے بھائی آئے، تو ان بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا غائبانہ معاملہ کیسا تھا کہ ابھی ان کو تعارف ہی نہیں کیا کہ میں ان کا بھائی ہوں، لیکن خوب ان کے ساتھ اکرام کا، احسان کا معاملہ کیے، ان کو بٹھائے، اکرام کیے، شاہی محل میں رکھ رہے ہیں، اور جب ان کو بھیج رہے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی جو قیمت ہے وہ بھی واپس کر کے ان پر احسان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کہ تمہیں تو آنا ہے دوبارہ، کیونکہ قحط کتنے سال کا ہے نا، قحط تو بہت لمبا ہے، تو ایسا نہیں آئیں گے تم، جب آؤ تو بھائی کو لے کر آؤ۔ ہاں اب وہ آگے جو ہے بھائی کو لے کر جا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ اکبر، بڑے بہترین آیات ہیں، اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا واقعہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات واقعے کے اندر اسباق ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے کیا سیکھنا ہے، کیا لینا ہے۔ حالات زندگی میں آتے ہیں، حالات جب زندگی میں آئیں، اچھے حالات پہ اترانا نہیں، اور ناگوار حالات پہ مایوس نہیں ہونا، اور ہمیشہ آدمی اپنے حالات میں آدمی کوشش کرے، محنت کرے، جہد کرے، اور بھروسہ اللہ پر کرے، اعتماد توکل اللہ پر کرے۔ اللہ، اور واقعی اللہ پر بھروسے کا معنی ہی یہی ہے کہ آدمی مکمل محنت کر کے بھروسہ کرے، وہی حقیقی توکل ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم ایسے اللہ پہ بھروسہ کرو جیسے ایک حق ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، اللہ پہ بھروسہ توکل ایسا کرو جیسے واقعی اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں پرندوں کی طرح کھلائے گا۔ لرزقکم کما یرزق الطیر، پرندوں کو کیسے کھلاتے ہیں؟ تغدو خماسا تروح بطانا، نکلتے ہیں گھونسلوں سے پرندے، پیٹ خالی ہے، لیکن لوٹاتے ہیں اللہ ان کے پیٹ کو۔ ہاں، لیکن یہاں محدثین فرماتے ہیں جو پرندے کیا محنت کر رہے ہیں؟ وہ نکل رہے ہیں نا، گھونسلوں سے نکلنا ان کی وہ محنت ہے، ورنہ تو اللہ ان کو وہیں پہ رکھ کے جو ہے روزی پہنچا سکتے تھے۔ گھونسلوں میں بیٹھ کے وہ توکل نہیں کر رہے، بلکہ توکل یہ سکھا رہے ہیں۔ مثال ورنہ اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ مثال یہی دے رہے ہیں، دیکھو ایسے توکل کرو، نکل رہے وہ گھونسلے سے، جا رہے باہر، تروح بطانا، یہ ہے۔ اسی لیے کسان افضل ہے، تاجر افضل ہے؟ کسان افضل ہے یا تاجر افضل ہے؟ اس پر محدثین نے بحث کی ہے۔ ہاں، کسان افضل ہے، کیونکہ وہ جو ہے اپنا سرمایہ دانے جو ہے نا ڈال دیتا ہے، کہاں پہ؟ زمین میں، اور پھر نگاہ اس کی اللہ پر ہوتی ہے۔ ہاں، کسان افضل ہے۔ بعض فرماتے ہیں تاجر افضل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ رہے گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی ہے دونوں میں، کیسے؟ توکل کے اعتبار سے کسان افضل ہے، اور صداقت کے اعتبار سے تاجر افضل ہے۔ تو کسان افضل، تاجر کے پاس تو ایک ہو نا، مال لٹ گیا تو سرمایہ تو کم سے کم مل سکتا ہے، آنکھوں کے سامنے تو دکان رہتی ہے۔ کسان کے پاس کیا ہے؟ دانہ ڈال دیا، بس ختم ہو گیا، اب اس کی نگاہ اللہ پر ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توکل حقیقی نصیب فرمائے۔ اور ایک سب سے بڑی جو چیز ہے، آگے بھی ہم اس کو بار بار پڑھیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت بندے کو جب ملتی ہے نا، اس کی قدر کرے، اس کی شکر کرے، اس کا بار بار اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، نعمتیں دے کر چھن جانے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ قحط آیا، کیوں؟ یہ قحط جو آیا نا، یہ
اب آگے جو ہے نا بڑی عجیب باتیں ہیں کہ قحط میں جو لپٹے ہیں، قحط میں جو ملوث ہوئے ہیں، اس کے اسباب بیان کر رہے ہیں کہ کیوں آیا قحط۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔